اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بازی والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون صلوات بوازے بلند کر دیں صلی اللہ علیہ محمد دعاوں خلق تو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے جو اہتمام کیا وطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلندر صلوات صلی اللہ علیہ محمد اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ حق کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ جانے وہ کتنا باکمال ہوگا جسے اللہ نے حق کہا ہے آپ سلامت رہے حق ہونا اور ہے حق پر ہونا اور ہے آپ نے غور نہیں فرمایا ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم حق پر ہیں حق نہیں ہے حق تو وہی ہے جسے اللہ خود حق کہہ دے آپ سلامت رہیں تو پھر حق کون ہے یہ قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کسے حق کہتا ہے بس قرآن اور حدیث سے میں نے 2 جملے پڑھنے ہیں اور آپ سب کی توجہ لینے کے لیے ایک پہلا جملہ اور بس اس سے بات آسان ہے پھر ترجمہ کرتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کرنا چاہیے کہ نہیں حمد و ثنا شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ نہیں اور کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا اب سلامت رہے بس اب آپ نے حمد و ثنا سننی ہے تو دیکھو ہوتا کیا حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس اللہ کا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا ہے آپ نے غور نہیں فرمایا ہمیں بنایا ہے عبادت کے لیے علی بنایا ہے اپنی پہچان کے لیے ہم عبادت والے ہیں علی مولا اس کی پہچان والے ہیں تو جملہ کہوں جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں دونوں برابر کیسے ہو گئے تو ماننا پڑے گا نا ہم اور ہیں 14 آسان ہو گیا حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس اللہ کا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی بولنا بھی عبادت ہے علی لکھنا بھی عبادت ہے علی سوچنا بھی جتنے بیٹھے ہو علی کا ذکر ثواب نہیں ثواب والا میں نو سنتا ہی نہیں آئے علی کا ذکر عبادت ہے اور خالی عبادت نہیں علی کا ذکر عین عبادت ہے چلے آپ عین کیسے سمجھیں گے میں آپ کو پاکستانی نوٹوں سے عین سمجھاتا ہوں آپ نے 10 سے لے کے 5000 تک کا نوٹ دیکھا ہوگا پیچھے لکھا ہوا گول دائرے میں رزق حلال عین عبادت ہے یار غور نہیں فرما رہے عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے آپ نے غور نہیں فرمایا
یتیموں کا مال کھا جائے مال حلال نہیں ہے، 2 نمبری کرے مال حلال نہیں ہے، قبضے کرے مال حلال نہیں ہے، عین شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عین عبادت ہے۔ میرے امام سے پوچھا گیا یہ عین کیا ہے جو عبادت کی شرط ہے؟ کا عین ہی علی کی ولایت ہے۔ اتنے ساؤنڈ لگے آواز پھر بھی آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کا ذکر ثواب نہیں، عین عبادت ہے۔ ہائے ہائے، تو آپ یہاں رات کے 12 بجے کرنے کے آئے ہیں عبادت؟ تو ہن جڑا اگلے جملے تے چپ رہا وے کھڑا آیا کہ بندے کی نہیں سنایا ہے۔ اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا میں نے جن اور انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، آپ کرنے عبادت آئے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو لاہور والوں کی اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت۔ آیا ہے شاباش حیدری۔ پھر علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت ہے۔ ویسے اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ جائیں تو اس سے بڑی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اس وقت روح زمین پہ علی کا شیعہ، پھر سننا، علی کا شیعہ قائم کی ریت اس وقت روح زمین پہ سب سے افضل ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آؤ تمہیں دلیل بتاؤ کہ تم سب سے افضل کیسے ہو۔ ہمارا پہلا امام ہمیں وہ ملا ہے جس کا نام لینا عبادت ہے، آخری وہ ملا جس کا انتظار عبادت ہے۔ قائم کا انتظار ثواب نہیں، عبادت ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو پھر علی کا ذکر عبادت ہے، قائم کا انتظار عبادت ہے۔ جو بندہ دل میں قائم کا انتظار لے کے بیٹھا ہے اس کا بیٹھنا عبادت ہے، جو کھڑا ہے اس کا کھڑا ہونا عبادت ہے، جو سفر میں ہے عبادت میں ہے، جو بستر پہ ہے وہ عبادت پہ ہے۔ جب ہر وقت علی کا شیعہ قائم کی ریت رہتا ہی عبادت میں ہے، گناہ کا موقع ہی کب ملتا ہے؟ آپ سلامت رہے۔ تو آپ جب دل میں علی لے کے بیٹھے ہیں تو ہر وقت عبادت ہے، قائم کا انتظار ہے تو عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حتی جاء الحق وظہر امر اللہ۔ اللہ کہتا ہے حق آیا، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا۔ آپ غور فرمائیں تو میں نے آپ کو صرف 5 آیتیں سنانی ہے، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، جتنا وقت ہے اس کے اندر میں نے برآمدگی کروانی ہے۔ حق آیا، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا۔ جناب آدم کی دعائیں مفاتیح الجنان میں جناب آدم کہتے ہیں اللہم تبین الحق، پالنے والے مجھے حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے میرا سب کا باپ ہے یار جناب آدم، ایسے ہی نا۔ آدم کہہ رہے ہیں حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آدم کی دعا سے ہمیں پتہ چلا حق کوئی وجود ہے۔ کیوں؟ اتباع ہمیشہ وجود کی ہوتی ہے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور تھا، تم نے غور نہیں فرمایا ہے۔ کہا مجھے حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کہہ رہا حق آیا، میرا امر ظاہر ہو گیا۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا وہ حق کون ہے؟ جب تک وہ نہ آئے اللہ کا امر ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ میرے چھٹے امام کہتے حق ہی میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ اب سلامت رہے۔ حق کون ہے؟ چلو چلو مل گیا۔ اب سلامت رہے۔ بھئی یا علی کہنا کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں جے، اور جڑا علی دا نام ہولا لوے انہوں پتہ نہیں کتنا کہ نقصان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنے مولا کا فرمان ذیشان سناتا ہوں۔ جناب مفضل نے پوچھا مولا اگر میں یا علی کہوں مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ میرے امام بیٹھے تھے، اٹھ کے کہتے ہیں جو بندہ صدق دل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے
कुरानों का सवाल है। अली हक अली हक अली हक अली हक या अली। आपने कोई गौर फरमाया तो कुरान में अल्लाह कह रहा है हक आया, मेरा अम्र जाहिर हो गया। तो हक कौन है? मौला अली। वो सारे बोलो कि सवाल इबादत जे हक कौन है? मौला अली। तो फिर कुरान कहना क्या चाहता? अली आए, अल्लाह का अम्र जाहिर हो गया। हाय हाय। तो बस कुरान से मैं अल्लाह का अम्र बताता हूँ, 3-4 आयतें सुने और बात को समेट देते हैं। कुरान तू बता अल्लाह का अम्र क्या है? उन तगड़े होकर सुनना, अल्लाह का अम्र क्या है? सूरह यासीन बुखारी, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह का अम्र ये है जब वो किसी शय को बनाने का इरादा करता है, कुन कहता है वो हो जाती है। यार बात आसान है। कुन कह के कायनात बनाना अल्लाह का अम्र है और अम्र जाहिर हो रहा है हक से। तो फिर जब तक अली ना है, एक दफा सारे कहो हजरा कुन कहने के लिए मेरे भाइयों जबान का होना जरूरी है, दहन का होना जरूरी है, जिस्म का होना जरूरी है। और शिया ने हैदर करार का अकीदा था, है, रहेगा। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, तो जब जिस्म नहीं रखता तो फिर कौन कौन कहेगा? आए है वो खुदा के लिए बैठे हो तो सुभान अल्लाह कर देना। कौन कौन कहेगा? इसलिए तो मेरे इमाम फरमाते वल्लाह है अना अम्र बैनल काफ़े बंदू। इज्जत खुदा की कसम, अल्लाह के कौन के दरमियान जो अम्र है वो अम्र मैं अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय, आप सलामत रहे। जिक्रुल्लाह कि हमारा जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। आगे सरकार फरमाते हैं जिक्र अदुव्वना, जिक्र शैतान। और आज जिसने हमारे दुश्मन का जिक्र किया उसने शैतान का जिक्र किया है। आए है अली का जिक्र करो, अली का जिक्र रहमान का जिक्र है और अली के दुश्मन का जिक्र शैतान का जिक्र है। इसलिए तो मुस्तफा ने फरमाया था ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को मेरे भाई अली के जिक्र से ज़ीनत देना। तो मुस्तफा ने पैमाना दे दिया, जिस मजलिस में जिक्र अली होगा वो रहमान की मजलिस है, जहां नहीं होगा वो शैतान की मजलिस है। तवज्जो फरमा रहे हो कि उधर ही ध्यान जो सारे है। माशाल्लाह। देखिए ये मौला के जिक्र जो है ना, ये शोर शराबों से, लड़ाई झगड़ों से रुकते ही नहीं है। ये जिक्र अल्लाह का जिक्र है। जब इमाम ने फरमा दिया कि हमारा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, वो ज़िक्रुल्लाहिल इबादा, और अल्लाह का जिक्र इबादत है, तो फिर जहाँ बैठो अली अली करते जाओ, इबादत होती जाएगी। हाय हाय। अब शाबाश, गौर फरमाया आपने कि नहीं? तो हक मेरा मौला अली है। कुरान एक और आयत सुनाता हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा है ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल वला तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह कहता है खबरदार, हक को बातिल का लिबास न पहनाना। वाह, थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह तो सब कर दे आओ तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। हक को बातिल का लिबास न पहनाना। और कुरान कह रहा है वला तक्तुमुल हक्का, और हक को छुपाना भी नहीं। देखो भाई जान तुम मेरे पास देखो, छोड़ो लड़न दो। वला तक्तुमुल हक्का, और हक को छुपाना भी नहीं। और अल्लाह कुरान में कह रहा है व अंतुम तालमून। जो बंदा कुरान पढ़ता है उससे मुखातिब होकर कुरान कहता है और तुम्हें पता है कि हक कौन है। अब जितने बैठे हो आप सबको पता है ना, मर्द मस्तूरा जितने भी बैठे हो, कि हक कौन है? अली है। हक अली है। तो अल्लाह तुम सारों को जिस जिसको पता है कि हक अली है, अल्लाह कुरान में कह रहा बला तक्तुमुल हक्का, खबरदार अली को छुपाना नहीं। हाय हाय, जिसने छुपाया, जहां छुपाया, वो कल भी तौहीद का मुजरिम था, आज भी तौहीद का मुजरिम है। और एक और है, सुन लो, कोई गल नहीं।
بالکل ماحول مجلس اللہ میں خراب ہونے نہیں دیتا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس بندے کا مستور کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتے وقت سرحانے علی آتے ہیں، جس کا عقیدہ ہوگا وہ بولے گا. جدا عقیدہ نہیں منو یا علی مدد ہے. ہائے ہائے ایڈوانس میرے رو یا علی مدد ہے. ہمارا عقیدہ شیعوں کا مرتے وقت سرحانے علی آتے ہیں. جب میں نے قرآن کھولا آیت پکاری جاءت سکرات الموت بالحق، اللہ کہتا آتی ہے موت حق کے ساتھ. ہائے ہائے یار آپ نے ابھی کتنی دفعہ بتایا حق کون ہے؟ میرا مولا علی. قرآن کہہ رہا ہے موت کے ساتھ علی آتے ہیں. ہائے ہائے ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. ہمارا عقیدہ. اور موت کے ساتھ کون آتا ہے؟ علی. حق آتا ہے. اچھا اور میں تمہیں آسان کرنا موت مؤنث جے تے حق مذکر جے سارے رل کے دسو موت آتی ہے یا آتا ہے؟ آتی ہے. تے آتی کی واسطے استعمال ہوتا جے جڑے لڑدیاں بوتا نے. ہائے ہائے ہن سمجھ آئی جے نا. مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. موت مؤنث ہے حق مذکر ہے. تو مذکر کس کے لیے استعمال ہوگا؟ مرد کے لیے. قرآن کہتا ہے جاءت سکرات الموت بالحق، آتی ہے موت حق کے ساتھ. جو حق ہے وہ مرد بھی ہے. ہائے ہائے جو حق ہے وہ مرد بھی ہے. جنہوں ہن ذکر سمجھ نہیں آئی تھی علماء نے پاسے بیٹھے سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. تو پھر پتہ چلا علم ملا کسے؟ بولو تو صحیح سارے علم کنے ملیا؟ میرے مولا علی نو. میں تو آڈی گل تو یقین کر لینا میں اس سے بالکل نہیں تھا، لیکن آپ کی مومن کی بات پہ یقین ہے کہ علم ملا میرے مولا علی کو. جیسے ہی علم ملانا میرے مولا علی کو ایک بندہ اٹھیا جنہا نام میں یاد نہیں. ہائے ہائے اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے. آگے شیخی مار کے سرکار مصطفیٰ کو کہتا ہے میری 3 بیویاں ہیں، میرے 13 بچے ہیں، میں پھر بھی مرد نہیں. جلال میں آئے رحمت کے پہ کر اور کہا بیٹھ جا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. یاد رکھ ان الفتح کل الفتح من کان فی قلبہ ولایت علی ابن ابی طالب. مصطفیٰ کہتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. ہائے ہائے مل کے بولو حیدری. مرد ہوتا ہی وہی ہے. ہائے ہائے آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. ویسے میں گل مشکل نو آسان کرا. میرے والد صاحب حافظ ترتک صاحب مشکل گلا کرتے ہیں. اے میں اشارہ کر دینا کہ جدو برامگی کرانی ہوئے نا کیونکہ تاڑے ٹینشن دی وجہ بندے ہی سارے ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اور پتہ نہیں کس ٹائم زیارت برآمد کرانی ہے. بس تو میں اشارہ کرنا ہے تیری مہربانی. جس ٹائم تو اشارہ کرنا ہے تو میں گل جانی نا انج بدلا دینی. حق کون ہے؟ مولا علی. تے مرد کون ہے؟ ہائے ہائے میرا مولا علی. حقیقی مرد علی ہے. ہم نسبتی مرد ہیں. یار دیکھو کسی شاید ہی میں تنہوں نا حدیث قدسی تو سمجھانا کسی بھی شاید ہی نا پنجابی سمجھ دے ہو. میں 20 سال تو لندن میں تو انگلش پڑھنا تو کو اردو پنجابی پڑھتا ہے. کسی بھی شاید ہی نفی پہلے ہوئے تے اس بات بعد ہوئے تے درمیان ہوئے الا. انہوں کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ کہ اللہ اپنے بعد والے کو منواتا ہے اور اپنے سے پہلے والے کو مٹا دیتا ہے. ہائے ہائے جیسے اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہ. اللہ نے اللہ کو منوا کے بتایا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. بھئی اللہ نے منوایا نا اپنے بعد والے کو منوایا پہلے والے کو مٹا کے کہا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. اسی پیٹرن پہ حدیث قدسی میں کہتا ہے لا فتح الا علی. پھر علی کے علاوہ مرد بھی. مل کے بولو بس سن غور نہ سننا. اللہ نے قرآن میں 4 واضح حق بیان کیے. بس 4 حق سن لو راضی رہنا. 4 واضح سمجھتے ہو روشن ظاہر بالکل. پہلا بے شک کہہ دینا پہلا حق اللہ.
ہے کہ نہیں اللہ حق؟ تھوڑی زندگی ہوئے تو بے شک کہہ دینا چاہیے اللہ حق۔ دوسرا حق جے رسول، تیسرا حق جے قرآن، چوتھا حق جے دین۔ ہائے ہائے میں 4 آیتاں سنانیاں نے تو اس تو بعد نتیجہ بالکل سامنے جے۔ پہلا حق جے اللہ، سورہ لقمان بھائی جان 29 نمبر آیت جے، میں ریکارڈ کرا رہا آیت کا نمبر بھی دس رہا جے۔ ذالکا بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ حق ہے۔ پہلا حق کون ہو گیا جی؟ اللہ۔ ذہن چ رکھنا، اگوں میں تانوں حدیث سنانی ہے تو بندے اٹھ کے بھی بولنے دے دانت تھوڑی ہے۔ پہلا حق اللہ، دوسرا حق ہے رسول۔ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں 127 نمبر پہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیر بنا کے، ہائے ہائے نذیر بنا کے، مصطفیٰ حق کے ساتھ، مصطفیٰ بھی حق۔ اب ہے تیسرا حق قرآن۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ قرآن کو کس کے ساتھ نازل کیا؟ حق کے ساتھ۔ تو آڈی نظر ہے حق کون ہے؟ علی۔ تو پھر اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو علی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو جنہ بندے دا حافظہ چنگا نہ بھائی جان وہ اگلے جملے تے سبحان اللہ ضرور کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق کو قرآن کے ساتھ نازل کیا، قرآن حق کے ساتھ آیا۔ 16 رجب والے دن محمد مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے کہا تھا علی کچھ سناؤ۔ آیا ہے کہا کیا سناؤ؟ قرآن سناؤ۔ کہا سناؤ قرآن۔ نزول علی کے 10 سال کے بعد اترنا شروع ہوا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی نے قرآن پڑھ کے کائنات کو بتایا علی اکیلا نہیں، قرآن ساتھ آیا۔ آپ سلامت رہے، یہ وزادار علی جی ہوتی تھی مل گئے۔ بس ان آخری آیت جے غور نہ سن لو تو بس راضی رہنا۔ اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، اور رہ گیا دین حق۔ سرکار محمد مصطفیٰ کو بھیجنے کا مقصد اللہ قرآن میں بیان کرتے کرتے کہہ رہا، جو کھڑے ہو غور سے سنیے گا، اے محمد مصطفیٰ تجھے بھیجا یہ اس لیے، آخر میں کیا کہتا ہے لِيُظْهِرَ دِينَ الْحَقِّ، محمد مصطفیٰ تجھے بھیجا اس لیے کہ تو دین حق کو ظاہر کر دے۔ محمد مصطفیٰ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین حق کو ظاہر کرے۔ تو پھر محمد مصطفیٰ نے دین حق کو ظاہر کیا، کہاں کیا؟ نہیں سمجھ آیا تو میں بتاؤں، غدیر پر کیا ہے۔ ہائے ہائے غدیر پہ علی کا ہاتھ بلند کر کے ظاہر کیا، اتنا ظاہر کیا محمد چھپ گئے، علی سامنے ظاہر۔ جب علی ظاہر ہوئے نا کہ جبرائیل قصیدہ پر آج دین بھی مکمل ہو گیا۔ تو جی ہم تگڑے ہو کے سننا، اللہ حق بس آخری ہو سمیٹ دیا میں نے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق۔ کدی اور اللہ قرآن میں ایک اور آئے سن لو، 4 چنگیاں نہیں ہوندیاں، 5 سن لو، 5 تندے منہ رہے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اللہ کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا حق کے ساتھ۔ حق میرا مولا علی جے، زمین خلق ہوئی حق کے ساتھ، آسمان خلق ہوا حق کے ساتھ۔ اور جڑنا جے تو بس مکان لگا جے، اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، زمین حق، آسمان حق۔ اور کدی مردہ دفنایا جے شیعہ بھائی نے، باقیاں دی خیر ہے، اہل تشیع مردہ دفنان جاؤ نا تو موڑے چھوڑے لاندے ہو نا، ہائے ہائے اتھے موڑا ہلا کے کی کہندے ہو ان الموت حق۔ ہائے ہائے یار میں تو تنوں حق گنوا رہا ہوں، ان الموت حق والصراط حق ومیزان حق ونشور حق والسوال منکر ونکیر حق۔ آخری جملہ جو فضائل جاتے تگڑے ہو کے سننا، اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، زمین حق، آسمان حق، موت حق، حیات حق، صراط حق، میزان حق، منکر حق، نکیر حق۔ یہ 12 حق میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور جنہ ہاتھ تھلے رہا وہ ویکھن آیا کہ بندے آئے نے کہ نہیں آئے۔ 12 حق قرآن
हदीस से बताने के बाद फिर मुस्तफा कहते हैं अल हक माली अली अल हक, हक अली के साथ है। अली मिल के बोलो हैदरी। गौर फरमा रहे हो कि नहीं? हक किसके साथ है यार? मैं तो तुम्हारी खैर खाई कर लगा जे। हक किदे नाल है? सारे बोलो किदे नाल है? तुसी शोर दी टेंशन नहीं लेनी, मैं बहुता पा लेना। हक कौन है? अली मौला। ऐसे ही ना, अब जितने हक मैंने आपको कुरान और हदीस से गिनवाए ये सारे किसके साथ है? अली मौला के साथ। तो पहला हक की गिनवाया सी अल्लाह, और मैं सूरह लुकमान दी 29 नंबर आयत पढ़ी सी ज़ालिका पे अन्नल्लाह हुवल हक, कि अल्लाह हक है, अल्लाह हक है। हक किसके साथ है? अली के साथ। तो फिर आज के बाद ये ना कहना अली कहाँ है? जहाँ जहाँ अल्लाह है वहाँ वहाँ अली है, जहाँ जहाँ रसूल है वहाँ वहाँ अली है, जहाँ जहाँ कुरान है वहाँ वहाँ अली है, जहाँ जहाँ दीन है वहाँ वहाँ। राजी हो जी? ये पढ़ना है? अच्छा पढ़ना है। मैं भी कहा बानिया लगिया कितने लगता, मतलब 10 मिनट है ने और चलो ठीक है। खैर खैर 10-15 मिनट भावे आशीष आनी आ जाएंगे उन्नी देर से, तुम टेंशन नहीं लैनी। लो जी 10 मिनट बद गए जी। मैं लखनऊ पढ़न गया, लोग लखनऊ सुने हैं तो मैं दुनिया के सब तो बड़े इमाम बारगाह पढ़ा है जी। हाय हाय 6 साल तो मैं लखनऊ पढ़ता पाया। उत्थे उन्होंने कहा जी कोई आयतुल्ला साहब आ रहे हैं। मैं क्या अच्छा जी, कहते बस तुम अद्धा घंटा पढ़ो तो आयतुल्ला साहब आ रहे हैं। 4 घंटे पढ़ता रहा, वो आयतुल्ला ही नहीं। मेरी इंटरनेट से तीसरी मंजिल लखनऊ की देखो 4 घंटे दी जे। हाय हाय, ये ना हो कि आशीष शाह इंतजार तो मैंने 2 घंटे पढ़ाते रहो। ऐसे ही ना बस। अब आपने देखना अल्लाह गिन लो यार, खुदा का नाज मैं बड़ी प्यारी गल करता पे। अल्लाह हक, रसूल हक, कुरान हक, दीन हक, ज़मीन हक, आसमान हक, मौत हक, हयात हक, सिरात हक, मिज़ान हक, मुनकिर हक, नकीर हक। अगर मैं आयता पढ़ा तो हो लंबियाँ हो जाएंगी। अल्लाह फिर कुरान में एक जगह कहता है खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मन फ़ीहिन्ना बिल हक। अल्लाह कहता है ज़मीन व आसमान और जो इनके दरमियान है उन सारों को भी हक के साथ खल्क किया है। तो हक मेरा मौला शाबाश, हक मेरा मौला अली दे। आगे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाहुम्मा आदिल हक्का है सबा ताराली। फिर मुस्तफा ने फरमाया पालने वाले हक को उधर फेर दे जहां अली फिर जाए। अच्छा आखिरी जुमला जी, बिल्कुल फजाइल ना, बिल्कुल आखिरी जुमला सरकार दी हदीस है। हक को इधर फेर जहां, सोच के दसो ये तो नहीं आख्या कि अली नू उत्थे फेर। तो बच्चे मेरी तरफ देखना, छोटे लामा ओए तेरी मेहरबानी। जब मजलिस में आते हैं तो फिर मजलिस की रौनक को दुगना रखते हैं। वाला तुम्हारी जुबान में तासीर अता फरमाए। जेड़े बंदे ने हुण तक दाद नहीं दी, मैं उहदे कोल दाद, ये बच्चा वेख के तुहानूं मैं दाद लैके दिखाना। ये तुहाडे इलाके दा ही ना, मैं पिछों नाल तो नहीं लैके आया ना। हाय हाय, ए हुण बच्चा इत्थे खलो के मौला दी फजीलत पे पढ़दा सी। ये बच्चा अपने बाप का जुज़ है। बेटा बाप का जुज़ होता है, वो जुज़ को देख के कुल का पता चलता है। हाय हाय यार, आपने गौर नहीं फरमाया। जुज़ को देख के कुल का पता चलता है। मिसाल के तौर पर मैं मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज़ तसद्दुक़ है, मैं जुज़ हूँ, हाफिज़ तसद्दुक़ साहब कुल है। जुज़ को देखो, कुल का अंदाजा लगाओ। अब ये बच्चा जुज़ है कि बोला आखिरी फजाइल लगाने लगा जे, बच्चा जुज़ है, बाप कुल है। जुज़ को देख के कुल का पता चलेगा। अल्लाह जाने वो अबू तालिब क्या होगा जिसका जुज़ अली कुल है, वो जिसका जुज़ कुल ईमान हो, उसका बाबा अबू तालिब मस्तर ईमान है।
मिन्नत जे इन्हू ज़ाया ना करना। जिन्हें संगत ले खलोते हो बैठे हो चंगा लगे तो सुभान अल्लाह कर देना। जितने हक मैंने बताए अब दोबारा नहीं गिनने, जितने बताए वो किसके साथ हैं? अली के साथ। और मुस्तफ़ा कहते हैं हक को उधर फेर दे जहां अली फिर जाए। तो जहां अली होंगे वहां सारे होंगे ना भाई। अल्लाह हक है, जहां अली होंगे वहां अल्लाह भी होगा, रसूल भी होगा, कुरान भी होगा, दीन भी होगा। तो फिर लाहौर वालों आज के बाद सोच समझ के अपनी नमाजों से अली निकालना। अली गया, अल्लाह भी गया, रसूल भी गया, कुरान भी गया, दीन भी गया। और जिसका दीन चला जाए उस पे कल भी लानत थी। अल्लाह जिन्हें कुरान में हक कहता रहा, जिनकी कसमें खाता रहा, मुसलमान उन्हीं को जहर देते रहे। आज मेरे उस इमाम का जनाजा उठना है जिसे इतना सख्त जहर दिया गया कि इमाम के जिस्म का रंग भी सब्ज हो गया था। थोड़ी सी हाय बुलंद फरमाओगे मेरे मौला, आपकी आवाज़ों पे रहम फरमाएंगे। हाय एक मरतबा जहर नहीं मिला मेरे मौला हसन को, रिवायत मिलती है 17 या 27 मरतबा जहर दिया गया। जब भी जहर मिलता नाने के रोज़े पे जाते, सेहतियाब हो जाते। इन मलाइन ने ना शाम वाले को खत लिखा, बस हाय करो तो मैं समेटने की तरफ जाऊँ। का हमें एक इतना सख्त जहर भेज कि जिसका एक कतरा जानवर के सींग पे लगाया जाए ना वो दूध नहीं खून देना शुरू कर दे। मेरे इमाम फरमाते हैं जो जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ इसके बारे में, जो इस जुमले पे हाय करे उसे अपने गम में हाय नसीब नहीं होती। खत के जवाब में पूछता है कोई खतरनाक जानवर आ गया है तुम्हारे इलाके में? का नहीं। का फिर इतना सख्त जहर देना किसे है? उसका जुर्म क्या है? बंदा मोमिन हो, शिया हो, सैयद हो, अज़ादार हो, मातमी हो, वो हाय जरूर करेगा। इन्होंने खत में लिख के भेजा, उसका जुर्म ये है उसकी माँ का नाम ज़हरा है। मरहबा, हाय हाय। उसका जुर्म ये है उसके बाबे का नाम अली है। हाय हाय। उसने कहा अच्छा जहर हसन मुस्तफा को देना है। इसने कहा सख्त जहर तैयार करो। ऐसा जहर आया जिसका नाम ज़हर हलाहिल रखा गया। हलाहिल क्या है? हलाहिल साइंसदान ये जो जहरों पे रिसर्च करते हैं वो कहते हैं इसका एक कतरा समंदर के वस्त में डाला जाए ना, जहां जहां तक असर जाता है मीलों की हद तक पानी के अंदर जानवर तड़प के मर जाते हैं। इतना सख्त जहर था। और अगले जुमले पे हाय जरूर करना, अल्लाह लानत करे उस मलूना पे, उसने इसी जहर के 5 कतरे डाल के मौला हसन को दिए। हाय हाय। जब मेरे इमाम रोज़ा अफ्तार करने आए हैं ना जोधा के घर, इसने कहा इमाम हसन मुश्तबा से आप रोज़ नमक से रोज़ा अफ्तार करते हैं जिसमें नकाहत है, मैंने आपके लिए शरबत बनाया है। अली वाला हाय ज़रूर करेगा। कहा ये ले शरबत पी ले। इमाम ने शरबत का फकत एक घूंट पिया है। मोमिन है तो हाय कर, जिधर से गुजरता गया जिगर के टुकड़े हैं। मरहबा मरहबा। मौला इन आवाज़ों पे रहम फरमा। जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आते रहे हैं। जुमला कहूँ खून की पहली उल्टी आई है। इमाम ने इस मलूना पे लानत की है। लानत करके रोज़ा रसूल तक नवासा रसूल कैसे पहुँचा है? जाओ उलमा से पूछो। इज्जत खुदा की कसम दीवारों का सहारा लेके आए हैं। इतना शदीद जहर था, इमाम से ना बोला जा रहा था ना चला जा रहा था। हाय करो मैं जुमला पढ़ूं। जब आए ना नाना के रोजे पे, खुद को नाने के रोजे पे गिरा के रो के कहा नाना मुजावर का आखिरी सलाम। हाय हाय। आखिरी सलाम का नाम आया, कब्र मुस्तफ़ा ने हिलना शुरू किया है। हसन क्या हुआ? का उम्मत ने जहर दे दिया। जहर भी वो दिया
کہ تیرا حسن بچتا نہیں ہے. ہائے ہائے نانا بس آخری سلام. 19 قدم یا 21 قدم ہے جو روضہ رسول دیکھ آئے ہیں. روضہ رسول سے قبر بطول تک. خدا کے لیے جسے سمجھ آئے نا مومن عزادار ہو ماتمی ہو اتنے بڑے جملے پہ ہائے ضرور کرنا. 19 یا 21 قدم کا فاصلہ ہے. پتہ ہے میرے مولا حسن نانے کے روزے سے ماں کی قبر تک کیسے گئے ہیں؟ جیسے حسین اکبر کے لاشے. ہائے ہائے امام چلتے تھے گر جاتے تھے. 2 قدم چلتے تھے گر جاتے تھے. اللہ جانے کس انداز میں ماں کو آخری سلام کیا. قبر سیدہ بھی ہلی ہے. رو کے کہا او میری محرومہ ماں. ہائے ہائے او میری محرومہ ماں میری مظلومہ ماں میرا آخری سلام. اجرکم اللہ. عزادارو قبر سے مخاطب ہو کے مولا حسن نے کہا ماں پوچھنے یہ آیا ہوں اگر بھائی دفن کرنے تیرے پہلو میں لے آئے اجازت ملے گی؟ ہائے ہائے آواز آئی اگر امت نے آنے دیا تو آ جانا ہے. ہائے ہائے امت بڑی ظالم ہے. سیدہ نے قبر سے کہا یہ امت اتنی ظالم ہے اس نے تمہاری ماں زہرا پہ بھی ظلم کیا ہے. ہائے مومن ہے تو ہائے کرنا. بس عزادارو دیواروں کا سہارا لیتے بس 2 منٹ انتظار کر لینا پھر مولا کی شبیہ برآمد ہوگی. انتظار بس صرف 2 منٹ کا ہے. پہنچے نا جناب ام فروا کے گھر. اب ہائے کرو تو میں جملہ پڑھوں. ہائے ہائے کہا فروا مجھے زہر مل گیا ہے. اولاد والے ہائے کرنا. ایک دفعہ میرا قاسم تو میرے سینے پہ لٹا ہے. میرا قاسم میرے سینے پہ لٹا. اب جو ماں نے قاسم لٹایا نا کچھ دیر کے بعد قاسم رو کے کہتے ہیں ماں مجھے گرم جگہ پہ کیوں لٹا دیا ہے؟ رو کے کہا بیٹے گرم جگہ نہیں تیرے باب حسن کا سینہ ہے کا آخری رات کا مہمان ہے. دل بھر کے سولے پھر سینہ نہیں ملے گا. عزادارو بس یہ کائنات کا سامنے آ گیا تابوت مولا کا. مومن ہے تو ہائے ضرور کرنا. خدا کے لیے لیتے آؤ مولا کے تابوت کو آگے. میں جملہ پڑھوں کائنات میں سادات و مومنین یہ واحد جنازہ ہے. جب گھر سے نکلا تھا تو حسن کا کفن سفید تھا. ہائے ہائے جیسے ہی بازار میں آیا نا ایک ملونہ خچر پہ بیٹھ کے آئی ہے اس نے مولا حسن کے جنازے پہ پہلا تیر مارا. عزادارو پھر بنو امیہ کے ترکشوں سے 72 تیر مولا حسن کے جنازے پہ لگے ہیں. عباس نے تلوار نکال کے لڑنے کا ارادہ کیا. حسین کہتے ہیں عباس تجھے ماں زہرا کا واسطہ جنگ نہیں کرنی. عزادارو جنازہ واپس گھر آیا نا بی بی زینب نے کہا کلثوم رقیہ جلدی آ جاؤ. آؤ حسن کے جنازے سے تیر نکالتے ہیں. ماتم